السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دس نقابی گرل. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جنید جمشید شہید کی ایک ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے والے ہیں جس میں انہوں نے اپنا جے ڈاٹ ان کا جو کاروبار ہے کلودنگ برانڈ سے ریلیٹڈ اس کو آغاز کرنے کا سلسلہ بیان کیا. تو اگر آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے ایتھکس معلوم کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا بزنس گرو کرے، کتنی انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی اور ہم پروفٹ گین کر سکیں زیادہ سے زیادہ، اور کس طرح مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں اور سب سے زیادہ رسک میں برکت ہو ہمارے، تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت بہت مفید ہونے والی ہے کیونکہ اس میں یہ ساری باتیں وہ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا کاروبار شروع کر پائیں گے، اپنا جے ڈاٹ کھول پائیں گے. تو بغیر ڈیلے کرے ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوب اعلیٰ مقام دے جنت میں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں اور اچھی امیدیں بھی ہیں. میں میوزک چھوڑ چکا تھا، سوچتا تھا کہ کیا کروں اب کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے، جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے، اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. آئی ہیو نتھنگ. بس اوپر اللہ ہے، نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی بھی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی بھی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو. مروا دیا مجھے، کہاں ہے وہ چیز؟ لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے. یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی، 25 لاکھ آپ دیں، 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں، اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں، 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک. تو میں گھر گیا، گھر بیٹھ کے سوچا. میں نے کہا کیا ہے، کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا. اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی، اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اس دن پتا چلا. اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے، لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں، جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر. تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا، تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جب پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. اللہ کے ہر کام لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا.
کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیص چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجیے. تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کے. اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے, میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ اورنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ, ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں, آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے, آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے.
चक्कर बाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा, पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको? अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो, मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने, ये घोड़ा ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत, अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है, हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन, 20 बिलियन, वो बताता है आपको हमारे उसमें है। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में, जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ? यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा 1-2 नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चलें मेरे साथ। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फला बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो, 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर?
یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے، اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے۔ یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے، امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے، خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس ایک ڈر میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کو ساتھ لیا۔ ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا، ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے، کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ، اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں ادھر بھی دکانیں ہیں، تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے۔ عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا، ایک بیگ دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے۔ ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں، اب کیا کریں، کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں۔ ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں، میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے، سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے، ذرا میرے ساتھ آ۔ میں نے کہا جی اچھا جی، میں چلا گیا اس کے ساتھ۔ تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے۔ تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا۔ پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے، اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دکان دیکھ، یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان۔ اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی، اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا، اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ، ان دا ہارٹ آف صدر پشاور، یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی۔ میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی۔ نہیں اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے جی، 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں، میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا۔ ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے، کچھ تو بول اپنے منہ سے۔ بیٹھا میں، اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی۔ میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا، ڈن۔ وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی، جبکہ ہم دونوں ایسے بے وقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے اور یہ بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی، اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا۔ میں کیا بتاؤں گا، آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے، اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا۔ وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی، جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا۔ اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار، اس وقت تو نے پیسے بولے تھے اب میں بولوں گا۔ میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ۔ میں نے کہا جی ڈن، اب آپ 3 لاکھ لے لیں۔ آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، آج میں آپ کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے سر۔ ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ، کانسٹنٹ ری انویسٹنگ۔ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا، اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا، ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا۔ ایک چیز چلنا شروع ہوئی، جینٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔
اب لیڈیز کے لیے کریں, ٹھیک ہے. کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے, رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک ریسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ now should go to different parts of the world. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور جا کے وال مارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور ایک بوری گیا. میں I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے 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 اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے آئیے آئیے, تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. سر کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک, آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے, کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25-30-35-40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں, بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے اقبال صاحب آئے, جی کون, میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں جی؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو؟ میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ وال مارٹ کا سائز دیکھ لیجئے. جہاں واپس ہوتا ہے, میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا, تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا؟ میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا تھا. مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا, پھر ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو
تو آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور دیکھیں کرپشن جب تک ہمارے کاروبار میں رہے گی, ہمارے دلوں میں رہے گی, تو ہمارا کاروبار کبھی سروائیو نہیں کر سکتا. ہم کبھی اگر سوچ لیں نا کہ ہم ترقی کریں گے, تو ترقی کی آڑ بن جائے گی یہ کرپشن, کیونکہ ہمارے دل خراب ہے, ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے. ہم ملاوٹ کر کے دودھ بیچتے ہیں, ہم کسی کو پاگل بنا کے چیز بیچتے ہیں, کوالٹی کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ کوالٹی ہے, یہ باہر کا مال ہے, لیکن ہم اس کو لوکل چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. اکثر جگہ منافع بھی اتنا زیادہ لیتے ہیں جو ناجائز بن جاتا ہے پھر. تو یہ چیزیں بہت خیال کرنے والی ہیں. اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان 3 نکات پہ جو ہمارے جنید جمشید مرحوم بھائی نے بیان فرمائے, اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بڑا صدقہ جاریہ کرا ہے. ان کی ایسی ویڈیوز آج تک ہم دیکھ پا رہے ہیں اور اس سے علم استفاضہ حاصل کر پا رہے ہیں, علم حاصل کر پا رہے ہیں, عمل کر پا رہے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا ثواب ضرور دے گا, اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس ثواب میں شامل کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. اگر ہم ترقی کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, تو ان 3 نکات پہ عمل کرتے ہوئے کہ دھوکہ نہیں دینا, کرپشن نہیں کرنی, اور فائدہ پہنچانا اپنے کاروبار سے لوگوں کو, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا, رزق میں برکت دے گا, اور آپ بھی جے ڈاٹ جیسی اس سے بہت زبردست کاروبار بنا پائیں گے. آج کے لیے اتنے ہی, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دس از نقابی گرل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.